ساری جو ہے نا پریشانیاں ملی ہیں مجھے آج تو انہوں نے مہک ملک کو دیکھا ہے، سب کہتے ہیں کہ آپ کی ہنسی بڑی خوبصورت ہے. ویسے مجھے شوق تھا گھر پر بھی میں ایسے نا پھر میڈم نور جہان کے ان کے اوپر سانگ ڈانس کر رہی ہوتی تھی. کیا مہک ملک کو بھی کہیں محبت ہوئی یا کچھ؟ ہاں مہک ملک کو محبت ہے. تو کتنے پیسے چارج کرتے ہیں؟ وہ بس میرے جو نصیب کا ہوتا ہے وہ لے لیتی. نہیں بس وہ میں نہیں بتاؤں گی. اللہ کیا کرتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہے اسے سجدے کی توفیق چھین لے. میں کہتی ہوں کہ انسان جو اللہ سے مانگتا ہے نا وہ اللہ دیتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے پاکستان میں تھوڑے ایشوز چلتے ہیں پولیس والوں کی طرف سے. ہائے میں تو رات دن دعائیں کرتی ہوں. آپ کی جو ٹھنڈی ہے نا یہ میرے ویورز کو نہ کسی کہتے نہیں پلے کھینچ پا رہی ہے. الحمدللہ بہت زیادہ. میں کہتی ہوں کہ موت سے پہلے میں چھوڑ دوں. السلام علیکم جی، دس از شجر عباس. آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو مہمانداری وتھ شجر عباس. آپ لوگوں کی ریکویسٹ ہمیشہ میں کرتا رہتا ہوں اور آپ لوگ میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ میرا شو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اس چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرتے رہیے گا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل پہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اچھا نیا گیسٹ آتا ہے، ایک نہ ایک پرسنالٹی آتی ہے. اس دفعہ ہم نے پرسنالٹی ایک چینج کی ہے. پاکستان کی سپر اسٹار، دھوپر اسٹار، یعنی ان کے بارے میں جتنا بولا جائے وہ کم ہے. میری مراد مہک ملک جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیں. اللہ کی رحمت، شکر. میں پریشان مہک جی اس لیے ہوں کہ اللہ نے بہت کم وقت میں آپ کو بہت زیادہ عزت دی اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان میں، یعنی ایک نام آپ کا بھی آتا ہے. بالکل. تو اس اسٹرگل میں کیا کہیں گی آپ؟ کچھ نہیں، اللہ کی رحمت ہی کہوں گی. اور انسان کا تو کوئی کمال نہیں ہوتا. میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور میری ماں کا صبر ہے. واہ. جو ساری زندگی انہوں نے اپنے گھر میں رہ کے کیا ہے، حالات کے ساتھ جنگ کی ہے. اور میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ میری ماں نے کبھی ابو سے گھر کے حالات کے موقع پر جو ہے نا کسی بھی طرح کی کوئی بات کی ہو یا کوئی شکوہ کیا ہو یا اپنے ماں باپ کے گھر جا کر شکوہ کیا ہو. کیونکہ میرے نانا ابو ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا نظام تھا، بڑا اچھا سیٹ اپ تھا. مارکیٹیں، دکانیں، گاڑیاں، بڑی گاڑیاں اسی ٹائم چلتے تھے. تو لیکن میری امی نے الحمدللہ کبھی بھی جا کر گلا نہیں کیا کہ آپ نے میری کہاں شادی، جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں جی بالکل ایسے کہ آپ نے مجھے کہاں بیاہ دیا، کہاں میری شادی کر دی، وہاں پہ یہ حالات ہے وہ حالات ہے. تو ساری زندگی میری ماں نے جو صبر کیا ہے نا اسی کا یہ سلا. واہ. میں جی اسٹرگل تو ہر بندے کے دور میں ہے، یعنی ایسی بھی ایک اسٹرگل کر کے آئے ہیں. آپ کو اسٹرگل میں جو یعنی راستے میں رکاوٹیں آئیں ان کو کیسے فیس کیا آپ نے؟ بس اللہ نے ہمت دی. بے شک. اور بہت ساری جو ہے نا پریشانیاں ملی ہیں مجھے اور ایسے دکھ ملے ہیں جو دنیا جانتی نہیں ابھی تک. آج تو انہوں نے مہک ملک کو دیکھا ہے اور یہ اسمائلنگ فیس دیکھا ہے. سب کہتے ہیں کہ آپ کی ہنسی بڑی خوبصورت ہے، لیکن جو اس ہنسی کے پیچھے دکھ مہک ملک نے دیکھے ہیں وہ کسی کو نہیں پتا. اچھا مہک جی ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ کے لوگ دیوانے بہت ہیں، یہ کیوں؟ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر گھر سے کوئی میرے شو پر کوئی آ رہا ہے میل، تو گھر کی جو خواتین ہیں نا وہ ان کو کہہ کے بھیجتی ہیں کہ آپ نے اسپیشل مہک جی کے ساتھ پکچرز بنا کر لے کر آنی ہے. اور لازمی بات ہے، اب بھی میں جن کو بتا کے آیا نا کہ میں مہک جی کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں تو سارے نے میرے نام دی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ میرے نام دی. یا مولا میں کتنے پھنس گیا. اور اتنی فین فالوئنگ اللہ کی رحمت ہے. ڈانسنگ کا آغاز کب سے کیا؟ میں نے 2013 میں. تو یہ کیسے خیال کیسے آئے؟ میں ویسے مجھے شوق تھا گھر پر بھی میں ایسے نا گھر کے جب صفائیاں کام کر رہی ہوتی تھی تو ساتھ میں نا ڈانس کا سانگ لگا کر میڈم نور جہان کے ان کے اوپر سانگ ڈانس کر رہی ہوتی تھی. تو ایسا ہوا کہ میں اندر کام بھی کر رہی ہوں اور ساتھ میں ڈانس بھی کر رہی ہوں. اور گرمیوں کے دن ہوں، فل دوپہر گرمیوں کے دن ہوں اور میرے ابو باہر کام سے آئے دوپہر کو گھر ریسٹ کرنے کے لیے. تو میں کنڈی لگا کے میں تو اپنا ڈانس کر رہی تھی، کام کر رہی تھی. وہ جب سانگ بند ہوا نا تو مجھے پتا چلا کہ بھائی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. تو جب میں گئی تو آگے ابو، اور میرے ابو ٹانگا گھوڑا چلاتے تھے. تو ابو کے ہاتھ میں شلٹا تھا اور اسی شلٹے سے مجھے مار رہی. اور ایک دفعہ ہماری ایک ہی بہن ہے چھوٹی، تو سب سے چھوٹی اور لاڈلی بھی بہت ہے. اور میں وہ جھلونگی میں جو ہوتی ہے جس میں چار بھائی کے ساتھ پنجابی میں اسے چلی لوگ کہتے ہیں، اس میں وہ سو رہی تھی. اور امی کو میں نے کہا امی آپ جب بھی میں گھر کا کام کرتی تھی، امی کو نا ڈسٹ الرجی تھی نا، کھانسی آتی تھی بہت زیادہ. تو میں جب صفائی کرنی ہوتی تھی، ہمارا گھر جو صحن ہے وہ کچا ہوتا تھا،
तो मैं पानी लगा के मैंने कहा अम्मी आप जाएँ तो घर चले जाएँ या आप ज़रा बाहर बैठ जाएँ तो मैं जो है ना झाड़ू दे दूँ। तो वो मैं ना जब झाड़ू दे के सफाई करके जल्दी जल्दी, अम्मी तो हमसायों के घर बैठी, अम्मी को पता घर काम हो रहा है, तो मैं ना सॉन्ग लगा कर मैं अपना साथ वो मैंने जैसे एक स्टेप ऐसे तो मेरी बहन सो रही थी छली में, तो उसको ना टांग लगी, वो उसका तो कल रंग नीला हो गया और उससे ज्यादा मेरा हो गया कि उठ गई है और चोट सांस आए, इसको क्या बनाए क्या, वो सांस ही मोड़ गई ना, इतने जोर से उसको टांग लगी ना, तो मेरे तो एकदम से सांसें फूलने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सांस वापस लेकर आई, मेरी सांस आया। बहुत अच्छी। वो आज ये वाकया मैं फर्स्ट टाइम आपके यहाँ बैठ सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। महक जी आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, क्या महक मलिक को भी कहीं मोहब्बत हुई या कुछ? हाँ, महक मलिक को मोहब्बत वाह। है और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इश्क अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से है। बेशक मोहब्बत मुझे अपने माँ बाप बहन भाइयों से, अपने फैन से जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उन सबसे मोहब्बत। अच्छा जी, आप एक फंक्शन पे या एक थिएटर, जैसे थिएटर में आप काम कर रही थी पिछले दिनों तमासील में, तो कितने पैसे चार्ज करते हैं? वो बस मेरे जो नसीब का होता है वो ले लेती यार एक को ना जवाब है ऐसे ही जवाब नहीं है। नहीं बस वो मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा महक जी, एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं और मुझसे बार बार पूछा, मैं आपके साथ साहिवाल एक ड्रामा करके आया, मैंने सबको बताया कि मैं जब भी यानी उनसे मिला हूँ तो बड़ा 5 टाइम नमाज माशाल्लाह पढ़ती हैं, ठीक है, तो एक लोग एक्सपेक्ट नहीं करते इन चीज़ों को कि यार एक नाचने वाला बंदा या मुझ जैसे फनकार के एक जुगतें करने वाला बंदा तो 5 टाइम का नमाजी, इसके बारे में कोई ऐसी राय, ये 2 राय रखने वाले लोगों को क्या जवाब देंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत ऐसे काम है, बल्कि तकरीबन सारे ही कह लें ऐसे काम है हमारे जो हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं है लेकिन हम वो करते हैं। तो जो हमारे लिए फ़र्ज़ है, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया तो उसको तो ना हम छोड़ें। वाह। तो जब हम जो हम पे फ़र्ज़ नहीं है वो कर रहे हैं, तो जो फ़र्ज़ है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और ये अल्लाह की तौफ़ीक है। मैं कहती हूँ कि गेटअप से बाहर आके और इतने मसरूफियात में, ट्रैवल में, आना जाना, आते जाते मेरी गाड़ी में जाए नमाज होता है, जहाँ पे नमाज का टाइम हो जाए हम वहीं गाड़ी रोक के रोड के ऊपर ही नमाज पढ़ लेते हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की तौफीक के अलावा कुछ नहीं। आप मस्जिद में खींच कर किसी को लेकर जाए ना, तो दरवाजे के ऊपर जाके उसको अंदर आना अलाउ ही नहीं होता, अल्लाह की तरफ से इजाज़त ही नहीं है। तो दरवाजे से जो है ना वो वापस आ जाता है, ऐसा बहाना लगा करके अच्छा यार मैं असर की पढ़ूंगा, मगरिब की पढ़ूंगा, वो वापस आ जाता। लेकिन वो उसको ये उसके लिए लम्हा फिक्रिया है कि अल्लाह नहीं चाहता कि वो मेरे दर पर। वाह 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 वाह। जब अल्लाह नाराज होता है ना जो है ना पैसा छीनता है, ना नाम छीनता है, शोहरत, कुछ भी नहीं अल्लाह छीनता। अल्लाह के यहाँ इन चीज़ों का कोई मुकाम ही नहीं है। अल्लाह कहता है ना कि एक मच्छर के, जिसका मफहूम एक मच्छर के पर के बराबर इस दुनिया की अल्लाह के नज़र में कोई वैल्यू होता है। तो अल्लाह क्या करता है, जिससे नाराज होता है उसे सजदे की तौफीक छीन देता है। तो इंसान को पता ही नहीं है। अल्लाह जिसको सजदे की तौफीक दे समझ ले कि अल्लाह उससे राजी है। तो इसलिए सजदा करना चाहिए, वो खालिक़े कायनात इसके लायक बेशक कि उसको सजदा किए जाए। जिसने आपको पकड़ने के लिए हाथ, चलने के लिए पाँव, बोलने के लिए ज़ुबान, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँखें, धड़कने के लिए दिल, सोचने के लिए दिमाग, और ये ज़िंदगी आपको दी है। तो और भी ज़िंदगी अल्लाह कहता है कि मैं इतनी मेरी नेमतें कि आप गिनना चाहो गिन नहीं सकते, बोलना चाहो बोल नहीं सकते। तो इतने जिसने नवाज़िशें की हैं तो उसको सजदा करने के तो वाह जी वाह 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 वाह। फंक्शंस पे जाते हैं, बड़े बड़े ऑकवर्ड से लोग आए होते हैं, कोई गलत डिमांड्स कभी किसी इवेंट पे हुई हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर अल्लाह का इतना करम है। मैं कहती हूँ कि इंसान जो अल्लाह से मांगता है ना वो अल्लाह देता है। वाह। सिर्फ इंसान को मांगना आना चाहिए और वो मांगने वाला हो। कहने ना कि रोन वाला मुंह ना, मतलब रोना ना आ रहा है तो रोने वाला मुंह बना लो, बड़ी बात। तो अल्लाह से जो है ना आप जो मांगोगे ना सच्चे दिल से, वो अल्लाह देगा, वो बड़ा रहीम। तो मैं फंक्शंस पर जाती हूँ ना, आप यकीन करें इतना हज़ारों का मजमा होता है, तो उसमें से अल्लाह मुझे पहले तो वो सब इतनी मोहब्बत करते हैं ना कि वहाँ पे गार्ड्स हैं, वहाँ पर वो शादी वाले हैं, उनकी जो अपनी उन्होंने एक शादी वालों ने कहा हुआ कि ये टीम बनाई है, इन्होंने लोगों को साइड पे बिठाना है। तो हज़ारों का मजमा है, अगर उनसे नहीं संभल रहा ना, 100 गार्ड्स भी हैं वहाँ पर, उन्होंने उनको सब मैनेज करने के लिए खड़े किए, तो वो उनकी बात नहीं मानेंगे। मैं माइक पकड़ कर उनको कहूँगी कि आप पीछे हो जाए, बैठ जाए,
تو لوگ میری بات مان لیتے ہیں. واہ واہ واہ, لوگوں کا پیار ہے میرے ساتھ, بڑی بات. تو غلط ایمان کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہ تو میرے اللہ نے مجھ پر ایسا کرم کیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسی نگاہ سے بھی مجھے نہیں دیکھتا. اتنا لوگ مجھ سے سچے دل سے پیار کرتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کے ایک ایونٹ پہ کچھ پولیس والوں نے دھاوا بولا اور آپ کی وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی اور پولیس والوں کو اس کے عوض بڑا بھگتنا بھی پڑا خمیازہ. وہ کیا واقعہ تھا؟ پولیس والوں کا وہ کافی جگہ میں بتا چکی ہوں. یہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے پاکستان میں تھوڑے ایشوز چلتے ہیں جی بالکل ایسے پولیس والوں کی طرف سے, تو گنڈا گردی پریشان کرتے ہیں سمتم بالکل ایسے جگہوں پر, اور اگر آپ کو فنکشن بھی ہوتی ہے اس کے باوجود پریشان کرتے ہیں. آ کے فنکشن بند کروا دیا, پکڑ کر لے گئے, FIR کر دی. اب تو ڈاکٹر عثمان انور صاحب اللہ ان کو زندگی دے, اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. انہوں نے کہا کہ اگر پرمیشن نہیں ہے تو آپ نہیں, ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو انہوں نے نوٹس جاری کیا کہ آپ FIR نہیں دے سکتے, فنکشن بند کروا سکتے ہیں, شادی والوں سے بات کریں, لیکن ان کے ساتھ آپ نے کوئی بہت اچھے. اور یہ آپ کی وجہ سے ڈانس چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑ کے کیا کریں؟ ہائے میں تو رات دن دعائیں کرتی. اللہ کی. اچھا جی, آپ کی جو ٹھنڈی ہے نا, یہ میرے ویورز کو نا کسی کہتے نہیں پلے کھینچ پا رہی ہے. آپ بتائیں تو صحیح, اتنی ٹھنڈی کیوں لی آپ نے؟ دیکھیں نا, یہ دنیا فانی ہے, سب کچھ چھوڑ جانا ہے. بے شک. اور جب یہ دنیا ہی فانی ہے, میں کہتی ہوں جس نے سب کچھ پا لیا تو اس نے کیا پایا؟ واہ واہ واہ. اور اگر کسی نے کچھ نہیں پایا تو اس نے کیا کھویا؟ واہ 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 واہ. دنیا فانی, جب چھوڑ جانا یہیں پر چھوڑ جانا. بس پا کر بھی کچھ نہیں پایا, یعنی کھو کر بھی کچھ نہیں کھویا. دل کرتا ہے چھوڑنے بھی. الحمدللہ بہت زیادہ. میں کہتی ہوں کہ موت سے پہلے میں چھوڑ دوں. واہ واہ. اللہ مجھے جو ہے نا استقامت دے, میں توبہ کر لوں, اللہ میری مدد کرے, کوئی اللہ رزق حلال کا کوئی ذریعہ بنائے, تو میں تو اللہ اپنا گھر دکھائے, روزہ رسول پر میں حاضر دوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس آپ بھی دعا کیجیے گا, آپ بھی کیجیے. ناظرین ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ہم باقی کی ٹیم کو جوائن کرواتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو بتانا ہے کہ اصل فنکارہ ہوتی کیا ہے.